أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العلم النافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو کل کائنات کا رب ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ صرف ایک وہی رب ہے جو جس سے بے تحاشا محبت کی جائے اور اس کا ہر حکم سر جھکا کر مان لیا جائے۔ جی پیاری بہنوں، آپ سب کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں اربوں لاکھوں مرتبہ شکر احسان ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے اتنا مخلص دین کا کام لے کہ اللہ یہ دین میری اور آپ کی نسلوں میں اتار دیں۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارا ڈے 2 پارٹ 2 بائیکاٹ میوزک، آج ہم اس پر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر۔ موسیقی روح قاتل، جیسے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بائیکاٹ میوزک، تو آگے لے کر چلتے ہیں کہ لوگ گانے کیوں سنتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے سورہ الم نشرح آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو۔ پھر اس کے بعد ہی سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 8 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ اپنے فارغ وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شیطان کی طرف نہیں۔ میوزک اچھا لگتا ہے تو دیکھیں قرآن میں سورہ کہف میں آیت نمبر 7 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے حرام اور حلال کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ اب آزمائش یہ ہے کہ ہم حلال کام کرتے ہیں یا حرام کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ اللہ۔ اب ذرا سوچیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کون کون سا بندہ جو حرام کام اللہ کی خاطر چھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بلا شبہ یہی آزمائش ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک پل بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے آیت الکرسی میں ہے نا کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، تو میں اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ فراغت جیسی قیمتی نعمت کو ضائع نہ کریں میری پیاری پیاری بہنوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات بنت حوا کے سینے میں اتر جائے۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ وقت کو فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے۔ اگر ہم سمجھے تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ جیسے اکثر ہمارے جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، تو اکثر وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اتنی جلدی بھلا دیا مجھے، میں اتنی جلدی بھول گئی آپ کو۔ تو یہی جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن جب میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے میرے دین کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ نے میرے دین کو جانا تھا؟ آپ اٹھی تھی میرے دین کے لیے؟ آپ نے کچھ قربان کیا تھا میرے لیے؟ آپ نے وقت لگایا تھا میرے لیے اللہ کے دین کے لیے؟ کیا چھوڑا آپ نے میرے لیے اور کیا پایا آپ نے؟ میں بھی آپ کو بھلا چکا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آپ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا دیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس
دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 51۔ کیا منظور ہے آپ کو کہ اللہ آپ کو بھلا دے؟ تصور کریں نا قیامت کے دن اللہ آپ سے بات بھی نہ کرے اور فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت انسان کیا کر سکے گا؟ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی، انسان کہتا رہے گا اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 100۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ السجدہ آیت نمبر 12۔ اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی واپسی نہیں ہوگی، آپ کے پاس بس ایک ہی موقع ہے، بس ایک ہی موقع۔ اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی واپسی نہیں ہوگی، آپ کے پاس بس ایک ہی موقع ہے، بس ایک ہی۔ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کریں گے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ البقرہ آیت نمبر 152۔ کیسی تسلی دی اتنی بڑی وعیدوں کے بعد۔ اتنی سمپل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کوئی بھی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے، قولاً سدیدا، سیدھی کھری بات۔ تم مجھے یاد رکھو، گیو اینڈ ٹیک، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر آپ اللہ کو بھول جائیں تو اللہ بھی آپ کو بھول جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ وہ بھول گئے اللہ کو، اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں آپ کا تو ذکر ہے۔ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ قرآن میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ بلا شبہ یقین ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو گانے سنتی ہیں، تو کوئی اللہ کا خوف کھائیں، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں؟ یاد رکھیں آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن۔ کیا آپ اللہ کے سامنے کہہ سکیں گی کہ اللہ جب میں فارغ ہوا کرتی تھی نا، جب مجھے وقت ملا کرتا تھا نا، میں میوزک سنا کرتی تھی، کیونکہ مجھے میوزک سے سکون ملتا تھا۔ میں جب سفر کرتی تھی، گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، میں ساتھ میوزک لگا لیتی تھی، مجھے قرآن سے سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کہیں گی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ کیا آپ یہ سب کہہ سکیں گی؟ اپنا تزکیہ کریں، خود پہ غور کریں بنت حوا، خود پر غور کیجیے۔ یہ سب معاملے آپ اللہ کے سامنے ہوں گے آپ کے پیش۔ کیا کہیں گی آپ؟ آپ یہ کہیں گی کہ الحمدللہ صبغۃ الٹیم کی طرف سے ہمیں آگہی دی گئی تھی اور ہم نے میوزک سے بائیکاٹ کیا تھا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے تیری بات تیری لوگوں تک پہنچا دی، تیری بندیوں تک پہنچا دیا، اب عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا کام ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر بن جاتا ہے، اور اگر شعر و شاعری، گانے، موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے، ہم سفر بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے الکبیر طبرانی سے روایت جو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بإذن اللہ ہمارا دوسرا دن مکمل ہوا، اور ہم انشاءاللہ ڈے 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صبغۃ الٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔